وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اسرا، درس نمبر 1233، آیت نمبر 15، حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے عملی طور پر انکار کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 15. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. جو ہدایت پا گیا تو اس نے ہدایت پائی اپنے لیے. ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، فانما یضل علیہا، تو بھٹکنے کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے. سامعین اکرام، اہم آیت ہے اور اس کا تھوڑا ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور اس بات چیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کے اگر منزل کو پہچان لے اور منزل کے راستے پر چلے تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا، اور اگر اس کی نیت خراب ہو جائے، ظاہر پہ دھوکہ کھا لے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دے تو اب یہ تو بھٹک گیا، ضل ضلالا بعیدا، بڑی دور کی گمراہی میں یہ پڑ گیا. تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کی اپنی ذات کو ہوگا، کیونکہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مطلب یہ ہے، کرے کوئی بھرے کوئی، ایسا نہیں ہوگا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اچھے ہوں یا برے. اچھے ہوں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اگر آپ کا عمل برا ہو گیا تو آپ کو خود اس کا نقصان اٹھائے گا. اب یہ دنیا میں دیکھیں، یہ تھوڑی سی یعنی اس میں بات ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم تو دوسروں کی پیروی کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے اپنے راستے کا بھی انتخاب کرتے ہیں، اور منزل بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی بناتے ہیں. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ
یعنی جو ملغوبہ ہے، جو ذمہ داری ہے، اگر ہم راستہ بھٹک گئے ہیں یا کوئی برا کام کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہم زمانے پہ ڈال دیتے ہیں، یا نفس پہ ڈال دیتے ہیں، یا شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، یا اپنی قسمت کو کوستے ہیں۔ پھر بس آپ کی قسمت ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے آپ کے لیے، گمراہی یا ہدایت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھی نہیں ہے۔ ہاں ابھی آئے گا مضمون کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء میں، لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا، نہ ہدایت پر اور نہ گمراہی پر وہ لے جاتا ہے۔ راستہ واضح ہے، منزل واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ابھی ہم نے پڑھا تھا، ہر چیز کی ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے۔ ہدایت اور گمراہی واضح ہے، اچھا راستہ برا راستہ یہ بھی واضح ہے۔ تو بہرحال مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے، ہم نے اس کو امتحان کے طور پہ نہیں لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ، اور دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج کے معاشرے سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اور بات کلیئر ہے۔ ہم نے دنیا کا انتخاب کر لیا ہے، ہماری ترجیح دنیا بن گئی ہے، آخرت پر نہ تو ہمارا یقین ہے، اور نہ ہم، جب یقین ہی نہیں ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے سامنے کرام۔ اور یہ تو میں آپ کو ٹھوس انداز میں کہہ رہا ہوں کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے کہ بھئی آخرت بھی کوئی چیز ہے یا اس کا بھی کوئی حقیقت ہے۔ اصل حقیقت تو آخرت کی زندگی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور دیکھیں میں آپ کو یعنی زیادہ شش و پنج میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی اپنی حقیقت پر غور کر لیں۔ روح جب تک آپ کے جسم میں ہے تو آپ چلتے پھرتے انسان ہیں، اگر روح چلی گئی تو آپ تو پھر لاش بن جائیں گے۔ تو اس وقت بھی آپ کی حقیقت آپ کا باطن ہے، ظاہر نہیں ہے۔ جسم مرتا نہیں ہے، روح چلی جاتی ہے تو پھر بے جان ہو جاتی ہے۔ یہ میں حرکت کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھ میں روح موجود ہے۔ روح اس بدن سے چلی جائے تو بس ختم ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، آپ کو خود اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، کوئی دوسرے پہ آپ ذمہ داری نہیں ڈالیں گے۔ قرآن میں ہے نا ربنا ہؤلاء اضلونا السبیل، آپ جب اپنے گمراہ لیڈروں کو دیکھیں گے دوزخ میں تو رب سے کہیں گے کہ اے رب ہم ان کی پیروی کر رہے تھے تو ان کو آپ دوچند عذاب دیں۔ تو یہ سوال جواب ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی ایک گمراہ ہے، یہ مسئلہ پھر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، لیکن میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا۔ بس مختصر بات یہ ہے، یعنی اس کا جو سبق ہے وہ یہ لینا ہے میں نے اور آپ نے، کہ میں اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوں، اور مجھے کوئی اس عمل یعنی میرے اعمال کے نتائج سے بچا نہیں سکتا۔ اچھے نتائج ضرور مجھے ملیں گے اور برے نتائج بھی مجھے ضرور ملیں گے۔ سارا دار و مدار دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہوں یا آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کا سارا دار و مدار نمبر 1 آپ کی نیت پر ہے۔ ابھی آئے گا یہ من کان یرید، آیت نمبر 18 میں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، لیکن یہ اس کا تذکرہ وہیں میں کروں گا۔ یہاں تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ خود ذمہ دار ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، کیونکہ ہدایت کے اسباب پورے ہیں۔ رسول آ گیا ہے ہمارے پاس اور اس نے بالکل وضاحت کے ساتھ ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی ہے، پھر اللہ کی کتاب موجود ہے، اس میں بھی تمام باتیں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔
راستہ اب موجودہ دور کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کے بندے موجود ہیں جو آپ کو قرآن اور حدیث کی روح سے واقف کرا سکتے ہیں، صاحب قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ آپ کو ایک عمل کا نمونہ بھی پیش کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ قرآن کی وضاحت کرتے ہیں آپ کو، اور بلکہ آپ کو حکمت کی باتیں بھی بتاتے ہیں، اور آپ کا تزکیہ نفس کرنے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 4 ڈیوٹیاں جو رسول کی ہیں، وہ جو نبی کی ہیں، وہ نائب نبی کی بھی ہیں۔ یتلو علیکم آیاتہ ویعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم، 4 ڈیوٹیاں ہیں بنیادی طور پہ نبی کی، اور یہی 4 ڈیوٹیاں آج نائب نبی کی ہیں۔ ہر عالم نائب نبی نہیں کہلا سکتا، روایتی طور پہ آپ کہتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے الگ ہیں، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ نفس و شیطان کے بندے نہیں ہوتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال یہاں ولا تزر وازرۃ وزر اخری میں مضمون یہ ہے کہ ذمہ داری آپ کو خود اٹھا لیں۔ آج کل جو ماحول ہے اس میں تو ہم کوئی ذمہ داری ہم اپنے اوپر سمجھتے بھی نہیں ہیں، یعنی ایک لیمن، آج کا عام آدمی جو ہے، مرد ہو یا عورت، وہ اپنے اوپر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں سمجھتا اللہ کی طرف سے، کوئی بوجھ، یعنی اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ آج کا یہ مسلمان اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں جانتا کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کی جہاں تک بات ہے تو قرآن پاک کی ایک آیت کے ذریعے مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کی کتاب کا بوجھ دیا گیا کہ یہ ذمہ داری ہے اب تمہاری لوگوں تک پہنچانا اور خود بھی اس پر عمل کرنا، لیکن انہوں نے تو انکار کر دیا۔ ثم لم يحملوها، اب ان کی مثال کیا ہے؟ ایک گدھے کی مثال ہے جس پہ بوجھ لدا ہوا ہے۔ آج ہم پہ بوجھ ہے، حقیقت میں بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم ایک درمیانی امت ہو، اور میں نے اس لیے تمہیں بنایا ہے یہ کہ تم لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرو، قرآن پر عمل کا ایک نمونہ پیش کرو، اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داریوں کا اس سے پوچھا جائے گا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ میں مضمون یہ ہے کہ اگرچہ ہم اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں پاتے، لیکن ہم اپنا بوجھ بڑھا رہے ہیں گناہ گاروں کا، یعنی گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، لاد رہے ہیں۔ ہمیں تو نیکیوں کا گٹھر چاہیے تھا، ہم گناہوں کا گٹھر اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ سے بے رغبتی، قرآن سے بے رغبتی، رسول سے بے رغبتی، اعراض، قرآن سے اعراض، اللہ کی الوہیت سے اعراض، اور رسول سے اعراض۔ آج دیکھ لیں، من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے اعراض کر لیا، فی غطاء عن ذکری، ان کے دل میری یاد سے پردے میں ہیں۔ تو ہم تو ایک تو یہ ہے کہ اپنا بوجھ یعنی ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ کسی بھی صاحب عقل سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی ذمہ داری ہے؟
یعنی مراد یہ ہے کہ یہ دین تم نے اور لوگوں تک پہنچانا ہے اور خود بھی ایک نمونہ بننا ہے، یہ ہمارے خیال میں نہیں ہے۔ میں تو پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں، اور ورنہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے پاس بھی عقل ہے، اس کو استعمال کرنی چاہیے کہ بھئی میں کون ہوں، کیوں ہوں، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ تمام سوالات ہم کرتے بھی نہیں ہیں، اور نہ اس کا جواب ہمارے پاس ہے۔ جو قبر میں بنیادی طور پہ 3 سوالات ہوں گے، اس میں سے تو یعنی اس کا مجموعہ تو یہی ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور تم اس شخص کے متعلق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تم کیا کہتے ہو؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ تو یہ جوابات تو آج بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ ہمارا الہ نہ ہے، نہ ہم اس کو الہ واحد بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہماری تو بات بالکل سیدھی ہے، ایک معبود ہے ہمارا، اور وہ نفس ہے، خواہشات نفس، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے رویے، ہم خود مرضی ہے ہماری۔ وہ گھر کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، میاں ہے، بیوی ہے، یہ رویہ کیسے رکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ان کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ رسول کی ہدایت کے مطابق نہیں کرتے بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ میں نے آپ کو ایک بوجھ کی بات کی تھی کہ ہم گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر بڑھاتے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی نیکی کا کھاتہ نہیں کھلا ہوا ہے، ہم نے نیکی کا کھاتہ ہی نہیں کھولا ہے۔ دیکھیں نیکی کا کھاتہ اس وقت کھلے گا جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور یقین کر لیں کہ میں اللہ کا ہوں، اور اللہ کے پاس تیاری کر کے میں نے جانا ہے، اور اللہ میری منزل ہے، میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق۔ اب اس کے بعد اگر آپ کوئی زندگی گزارنا شروع کریں گے تو جو دائیں ہاتھ والا فرشتہ ہے وہ بالکل فارغ کر دیا آپ نے اس کو، اب سارے کام آپ کے نیکیوں کے کھاتے میں چلیں گے، چاہے آپ اس میں کھانا کھا رہے ہیں، دنیاوی کوئی علم سیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، انجینئر بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، جو کچھ بننا ہے آپ بن لیں، یہ تو ضروریات ہیں، ضروریات زندگی ہے، زندگی کو گزارنا ہے، استعمال کرنا ہے، لیکن نیت اللہ، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا واپس لوٹنا تو اللہ کے پاس ہے۔ اس وقت تو ہمارا کوئی یہ تصور نہیں ہے کہ ہمارا واپس لوٹنا اللہ کے پاس ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آپ خود اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں اور ذمہ دار ہیں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سے ضرور پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ جو تم کرتے رہے۔ اور دیکھیں یہی بات، اس بات پہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم سے کوئی پوچھ گچھ بھی ہوگی، کوئی حساب کتاب ہوگا، اور کوئی ثواب یا عذاب ہوگا ہم پر، کسی بات پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے۔ بہرحال وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور اچھا یہ دوسرا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ میں عذاب نہیں دیتا جب تک ہم کسی رسول کو نہ بھجوا دیں۔ دیکھیں ایک بات، یہ بالکل کلیئر بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ انسان جاہل، یعنی انسان ابتدا میں جاہل ہوتا ہے، جاہل کا مطلب ناواقف، اپنے آپ سے، اپنی منزل سے، اپنے مقصود حیات سے، اپنے راستے سے، کامیابی کے راستے سے یہ ناواقف ہوتا ہے، یہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ تو رسول آ کے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، انسان کو ہدایت دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے۔ قرآن میں ہے ان علینا للہدی، قرآن کو انسان کو ہدایت دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی ذمہ داری
پیغمبر کے ذریعے پوری کرتا ہے، پیغمبر کو بھجواتا ہے، کتاب دے دیتا ہے، رسول، یہاں پہ رسول کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اچھا، اب رسول جب آ جاتا ہے تو حجت تمام ہو جاتی ہے انسان پہ۔ ہمارے لیے حجت ہیں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم جو ہیں یعنی رسول آ چکے ہیں اور وہ تمام انہوں نے وضاحت کر دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت بھی پیش کر دی ہے، ہمیں منزل بھی بتا دی ہے، منزل کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ منزل انہوں نے یہ بتائی ہے کہ تمہاری منزل اللہ ہے، اللہ کی طرف فاستقیموا الیہ واستغفروہ، تم اس سے معافی مانگو اور اس کے راستے کے اس کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑو، اور مضبوطی سے کمر ہمت باندھ لو، دنیا کی زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے گزارو، اور تو تم منزل پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے، رسول جب بھی آتا ہے تو ایک تو وہ پیغام حق ہم تک پہنچاتا ہے، دوسرا وہ ایک عملی نمونہ بھی پہنچاتا ہے۔ یہ مضمون پھر زیادہ ہو جائے گا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، بہت اہم مضمون ہے کہ رسول کی ذمہ داری اور رسول کی حیثیت بڑی گہری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ اس نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام پہنچا دیا اور بس بات ختم ہو جاتی ہے، نہیں، رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہارے لیے ایک نمونہ بن کے دکھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اللہ کا رسول کا حکم دراصل اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر ایک عملی نمونہ جسے اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قرآن میں، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہت اچھا نمونہ موجود ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، یرجو اللہ والیوم الآخر، اور یوم آخرت میں کامیابی کا خواہش مند ہو، اس کے لیے رسول کی ذات میں ایک نمونہ کامل موجود ہے، کامل اور اکمل۔ پھر دوسری آیت ہے، وہ بھی بہت اہم ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول کے اتباع سے دیکھیں انسان کا بہت بڑا دخل ہے انسان کی کامیابی میں، مخصوص انسان کا، پیغمبر کا، نبی یا نائب نبی کا بہت بڑا کردار ہے، اس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ معاذ اللہ بعض لوگ کہتے ہیں رسول تو ایک معاذ اللہ ڈاکیا تھا، اللہ کی کتاب لائی اور پیش کر دی، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رسول کو مکمل آپ نے تسلیم کرنا ہوگا، اور رسول کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے اگر آپ سر جھکانا چاہتے ہیں تو آپ کو رسول کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، رسول کی پیروی کرنی ہوگی، رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اللہ سے اگر محبت کے آپ طلبگار ہیں کہ مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، تو اس کا طریقہ رسول سے محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، وولدہ،
اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی پیاری ہوتی ہے. تو نبی کا، نائب نبی کا، یہ سارے یعنی اللہ کے بندے ہیں، یہ نفس و شیطان کے بندے نہیں ہیں. رسول بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اور پھر آج جو ہے نائبین رسول وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جو کہ کسی رسول کی یا نبی کی ہوتی ہے. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہیں، زیادہ تفصیلات بھی موجود ہیں، لیکن میں ابھی ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ عذاب ہم تب دیتے ہیں جب رسول کو بھجوا دیتے ہیں. اب ہمارے پاس رسول تو آ گئے، اب دیکھیں یا تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا ہے یا نہیں کیا. اور یہ میں آپ کو آسانی کے لیے کہہ دوں گا، آپ کو زیادہ اندھیرے میں نہ رکھوں، کہ دراصل ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ سمجھ گئے ہیں وہ اس دعوت کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ مقصود واحد یہ نہیں ہو سکتا، اللہ محبوب واحد یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے تو کافی محبوب ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اللہ کے سوائے انہوں نے بہت سے معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کرے. ہماری امیدیں تو غیر اللہ سے ہیں، ہمارا اعتماد تو غیر اللہ پہ ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رسول آنے کے بعد اگر آپ نے رسول کی دعوت کو قبول نہ کیا تو آپ عذاب الہی یعنی کہ مستحق بن گئے، یعنی اللہ کا عذاب آپ پر ثابت ہو جاتا ہے جب تک آپ توبہ نہ کر لیں. اور اسی حالت میں دیکھیں، ہم تو توبہ کا مفہوم بھی نہیں جانتے، ہم تو دین کا مفہوم بھی نہیں جانتے، تو پھر تو بات ختم ہوگی، توبہ کی تو بات ختم ہوگی. کل ہی میں سن رہا تھا کہ کل کوئی کہہ رہا تھا مجھے، آج کل کووڈ چل رہا ہے نا، جس سے آپ کرونا بھی کہتے ہیں، تو گورنمنٹ کی سطح پہ کل جمعے کا دن تھا تو یوم توبہ منایا گیا. مجھے بڑی ہنسی آئی اس بات. گورنمنٹ تو مطلب یہ ہے کہ ظالموں کی سردار ہے، لوگ ظالم ہیں، اور ظالموں کی جو سرخیل ہے وہ گورنمنٹ ہے. جو بھی ہو، میں کسی ایک کی بات تو نہیں کر رہا، ہم سب ظالم ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اور اب یہ ہے نا کہ اس کا وبال ہم پر ہی ہوگا. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ترجمہ سنا دے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو سیدھے راستے پر چلا تو اپنے لیے ہی چلا. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو بھٹک گیا تو بھٹکنے کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج لیتے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم